اور نیت بھی سماعت کر لیجئے تاکہ آپ کو علم ہو، غلطی نہ ہو نماز پڑھنے میں، کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ آپ، یہ دنیا اتنا ترقی کیا ہے کہ ہر بھاشے میں ابھی کتاب ملتی ہے، آپ کتاب دیکھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، سیکھیں۔ سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہے، کوئی بھی وقت نہیں ہے، جس وقت چاہیں اس وقت سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سال بھر میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کتاب دیکھیں اور کتاب دیکھ کے اس کے بعد آئیں۔ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ترکیب سمجھ کے اس پہ آپ اسی طرح نماز ادا کیجیے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ، ان سے پہلے آپ نیت سماعت کیجیے۔ نیت یہ ہے کہ نیت کی میں نے نماز عید الفطر کی، اردو میں بول رہا ہوں، نیت کی میں نے نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، جو واجب ہے، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یہ ہے۔ اور اگر آپ عربی میں جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ العید الفطر مع 6 تکبیرات واجب للہ تعالی اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، یہ ہے۔ ان کے بعد نیت آپ کر لیے، اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں، یہ آپ کا جو اللہ اکبر کہنا ہو گیا، یہ نیت کا کہنا ہو گیا، اس کو جو زائد 6 تکبیر ہے اس میں شمار نہ کیا جائے، بلکہ یہ نیت کے بعد اللہ اکبر کہیں، اس کو آپ نماز میں جوڑ دیں، جو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا کے بعد 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جاتے ہیں، اور تیسری مرتبہ میں اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا جاتا ہے ناف کے نیچے۔ اور اس کے بعد امام جو الحمد شریف پڑھے، سورہ میں پڑھے، آپ کو اس کو سماعت کرنی ہے، بولنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، سماعت کرنی ہے، صرف سننا ہے۔ ان کے بعد رکوع سجود ہوگا، جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ رکوع سجود کے بعد، اس کے بعد امام کھڑے ہوں گے، آپ سب بھی کھڑے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بولنا ہے، بس کھڑے رہنا ہے۔ الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ ملایا جاتا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے کے جایا جاتا ہے، اور چوتھی مرتبہ میں رکوع ہو جاتی ہے، اس کے بعد تشہد پڑھی جاتی ہے، سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ آپ اگر نہیں سمجھے ہیں تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے جہاں تک ہو سکے آپ آ جائیں گے میرے پاس، تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور ابھی موبائل کا دور ہے، تو آپ موبائل میں اس میں سننے کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو اس میں شک و شبہ لگے تو آپ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اور شک و شبہ لگے وہ دوبارہ آرام سے آ کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک کام کیجئے، سب کھڑے ہو جائیے اور سب کو